ورحمۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات اللہ علیہ قرآن کریم کے 114 سوروں میں سے 42واں سورہ شورا، اس کی آیت نمبر 23 میں نے آپ کے سامنے ایک جز اس کا تلاوت کیا۔ در حقیقت اگر ہم دیکھیں تو یہ اکیلی ایک آیت قرآن کی یہاں پر نہیں ہے، بلکہ 2 آیات مل کر ہیں۔ لوگ دوسری آیت کا یہ ایک فقرہ پڑھتے ہیں، اس پر میں ابھی بعد میں بات کروں گا۔ پہلے یہ کہہ لوں کہ چونکہ آج کرونا والی پابندیوں کے ساتھ پورے ملک میں اور پوری دنیا میں جو ہو رہا ہے ہم اور آپ جانتے ہیں۔ آج بھی میرے پاس خانقاہ نیازیہ بریلی کے ذمہ دار بزرگ کا فون تھا۔ میں ہر سال 11 محرم کو وہاں جاتا ہوں کئی سال سے۔ کیا ہے کیا نہیں ہے، ابھی تک ہمارے تمام لوگوں کو اس بات کی پوری خبر نہیں ہے کہ مجلس میں کتنے لوگ۔ میں نے اسے ہی کہا نہیں 5 آدمی ہم لوگ بیٹھ رہے ہیں۔ تعزیہ کیسے رکھا جائے گا کہ نہیں، جبکہ تمام گھروں میں تعزیہ رکھنے کی اجازت ہے، گھروں میں، امام چوک پر نہیں۔ یہ ہم نے ضمناً کہہ دیا۔ موضوع ہمارا جو ہے آپ کے سامنے وہ ہے ہمارے حضور پیغمبر اسلام جنہوں نے قرآن کریم کو اور اسلام کو پیش کیا، ان کے اہل بیت، ان کے گھر والے۔ آپ 2 آدمی یہاں بیٹھ سکتے ہیں، بالکل 3 آدمی ہیں نا، 5 بیٹھ، باقی چینل والے ہیں، آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ ادھر آ جائیے، یہاں جائیے۔ ہم نے پوچھ لیا ہے، جو حضرات ریکارڈ کر رہے ہیں وہ مستثنیٰ ہیں، جہاں بھی ہوں جو حضرات شرکت کر رہے ہیں انہیں ہم گن لیتے ہیں کہ 5 آدمی۔ تو آئیے ہم اہل بیت کا ذکر کیوں کر رہے ہیں اور کیوں کیا جاتا ہے۔ یہ مجالس بغیر تذکرہ اہل بیت کے مجالس نہیں ہیں۔ جہاں تک ہماری آواز جائے، اہل بیت گھر کے لوگ، گھر والے، بیت گھر، اہل لوگ، گھر والے۔ تو ہمارے حضور نے جن کو ہم حضور احتراماً کہہ رہے ہیں، خالی کہ پورا نام نہ لیں، حضور نے یعنی ہمارے حضور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قرآن کو پیش کرنا شروع کیا تو آپ کے ساتھ سب سے پہلی شخصیت جو تاریخ میں سامنے ہے، ان میں آپ کے بھائی ہیں ہمارے آپ کے مولا علی، اور آپ کی زوجہ ہیں حضرت خدیجہ۔ اعلان اسلام، اعلان نبوت 40 سال کے سن پر، اور اس وقت یہ 2 شخصیتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ فوراً ہی جب اعلان ہو رہا ہے تو حضرت ابو طالب ان لوگوں میں بھی ہیں جو وہاں بلائے گئے ہیں، اور وہ پوری طرح تائید میں ہیں۔ حالانکہ اگر میں آپ سے کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ حضرت ابو طالب تو اس وقت سے تائید میں ہیں۔ حضرت ابو طالب ہمارے حضور کی نبوت کے اس وقت سے قائل ہے کہ جیسے ہی وہ اس دنیا میں آئے۔ ان کے اس دنیا میں آنے کے ساتھ، رسول کے اس دنیا میں آنے کے ساتھ ان کی نبوت کے قائل حضرت ابو طالب ہیں۔ موقع ہو تو میں بھی کہوں گا۔
تو پنجتن کی بات کر رہا ہوں کہ ہم کیوں اہل بیت، جن کو ہم پنجتن بھی کہتے ہیں، 5، ان میں کوشش کی گئی بہت زمانوں تک کہ کبھی آل کی لفظ سے اتباع، اتباع کرنے والے، شک پیدا کرو، کبھی اہل کی لفظ سے شک پیدا کرو، اہل بیت مراد تمام امت، یہ کوششیں کی گئی۔ اس پر بہت کچھ لکھا گیا ہے اور کہا گیا ہے۔ میں بھی یہاں اگر آپ سے کہوں کہ آج کی اس مجلس میں ہم موضوع یہی بنائیں، اہل بیت، پنجتن پر بات ہو رہی ہے، یہی موضوع ہمارا تھا، آج اس کو صرف اسی رخ پر رکھیں کہ 5 کون ہیں۔ آج ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ 5 کون ہیں، بیچارے نہیں جانتے تو ہماری اسلامی صفوں کے کچھ لوگ یہ نہیں جانتے کہ وہ 5 کون ہیں۔ اور میں یہی کہوں گا جب وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ 5 کون ہیں تو شاید نہ وہ تو اسلام کو جانتے ہیں نہ وہ قرآن کو جانتے ہیں۔ صلوات ہیں۔ کیونکہ میں اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے، اپنی عقیدے کی بنیاد پر، اپنی فکر کی بنیاد پر یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، دعویٰ کر دیا دلیل کچھ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ 2 جگہوں سے ہم آپ کے سامنے محکم دلیل پیش کرتے ہیں کون اہل بیت، 2 جگہوں سے۔ قرآن کریم کی 2 آیتوں سے، اسلامی تاریخ کے 2 واقعوں سے، اسلامی بڑے بڑے مفسرین میں جن کے بڑے نام ہیں ان میں سے 2 مفسرین کے ذریعے، 2 جگہ قرآن کی آیتیں، 2 جگہ تاریخ کا واقعہ، 2 جگہ اسلامی بڑے بڑے مفسرین، ان میں بھی ایک وہ مفسر ہے کہ جس کے لیے عالم اسلام کے لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کے ذریعے ہم نے قرآن کریم کی تفسیر کا سبق سیکھا۔ کوئی چھوٹا موٹا نام نہیں لوں گا میں، قرآن کریم کی تفسیر کیسے ہو یہ سیکھا۔ آئیے اس کے بعد کوئی صاحب یہ نہ کہیں کہ اہل بیت کون، جہاں تک ان کیسٹس کے ذریعے، ریکارڈنگ کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری آواز جا رہی ہو وہ متفق ہیں، لیکن جو نہ ہو سمجھنا چاہے پھر سے سمجھے گا۔ آج کے دور میں افسوس وہ ہے کہ جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ اہل بیت کون ہے۔ ہاں وہ بھی جانتے ہیں۔ بیچ میں ایک بات یاد آ گئی، چلیے وہ قرآن اور آیات ان سے میں ابھی بعد میں کہوں گا، بالکل ایک سامنے کی بات یاد آ گئی، پریکٹیکلی زندگی کی ایک بات ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں۔ بہت کم سنی تھی ہماری، بہت چھوٹے سے تھے ہم، ابتدائی زندگی میں تھے، شوق تھا مجلسیں پڑھنے کا، ممبر پر جانے کا، لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کا کہ ہم بھی کچھ کہیں۔ یہاں کے طالب علم تھے جہاں بیٹھ کے آپ بات سن رہے ہیں۔ عراق کی تعلیم، نجف اشرف کی تعلیم کے لیے جانے سے پہلے ہم نے اپنی زندگی کا سب سے پہلا عشرہ محرم، پہلی سے 10 محرم جو مجلسیں پڑھی ہیں وہ سن 56 میں ایسٹ افریقہ میں موانزہ میں، پہلا عشرہ۔ میں جانتا بھی نہیں تھا کہ عشرہ کہتے کسے ہیں، مجلسیں ہیں، عشرے کی کیفیت کیا ہوتی ہے یہ وہیں سیکھ لیا۔ موانزہ ایسٹ افریقہ، تنزانیہ میں ایک بڑا شہر ہے، لیک وکٹوریہ سے گھرا ہوا۔ لیک وکٹوریہ جو مصر میں آتے آتے نیل ندی کہلاتی ہے، دریائے نیل۔ وہاں پہلا، دوسرا عشرہ یہاں آنے کے بعد ہم نے برما میں پڑھا، رنگون میں۔ تیسرا عشرہ ہم نے تیسرے سال جموں میں پڑھا۔ اس کے بعد سے مسلسل کئی سال تک ہم میسور میں پڑھتے رہے، پھر عراق چلے گئے پڑھنے،
یہ سب میں نے اس لیے بیان کیا کہ میسور میں ہم نے ایک چیز دیکھی، وہ آپ سے بیان کریں۔ ہر جگہ کے واقعات ہیں، یہ واقعہ سنیے، آپ بھی جائیے دیکھ لیجیے، جو میں کہوں گا غلط نہیں کہوں گا۔ جیسے آپ یہاں گنگا جمنا، ویسے ہی ادھر ساؤتھ کا بہت بڑا دریا ہے جس کو دریائے کاویری کہتے ہیں، کاویری۔ اگر میری آواز میسور کے ہمارے دوستوں اور ساتھیوں سب تک پہنچ رہی ہوگی تو میری بات کی تائید کریں گے۔ میسور میں جہاں کاویری فال کہلاتا ہے، آبشار گرتا ہے دریائے کاویری کا، وہ 8 میل کے یا 8 کلومیٹر کے ایریا میں، علاقے میں ایک حصہ یہاں گرتا ہے۔ اب آپ چکر کاٹ کے جائیے، یہیں پر 2 حصے گرتے ہیں، ایک یہاں ایک یہاں، ایک چکر کاٹ کے جائیے آپ 8 کلومیٹر کا، تو وہاں پر ایک دوسرا تیسرا حصہ اس کا گرتا ہے، یہ سب مل کے ایک جگہ ہو کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جو سب سے بڑا حصہ اس پانی کا یہاں پر گرتا ہے، جہاں قریب میں ایک قبر ہے، بہت لمبی قبر ہے، اس کی تاریخ وہاں کے لوگوں کو بھی نہیں معلوم ہے۔ اس قبر کو وہاں مردان غیب کہتے ہیں، لمبی قبر ہے، کوئی ایسے بزرگ کی قبر ہے وہ کہ جو کبھی بڑے طویل القامت ہوں، جیسے بھی بڑی لمبی قبر ہے۔ اور جہاں وہ دریا، یہ سنیے آپ، جہاں وہ دریا کاویری گر رہا ہے، میں بیٹھا ہوں، آپ میری طرف دیکھیں گے، میں یہاں بیٹھا ہوں، یہ اوپر سے دریا گر رہا ہے۔ جب پورے زور سے دریا آ کے گرے گا تو پیچھے پہاڑی خالی دکھائی دے گی، یہ پیچھے پہاڑ ہے، یہ دیوار، اس کو پہاڑ سمجھ لیں آپ، یہ خالی دکھائی دے گا، اس لیے پانی یہاں گر رہا ہے، زور میں آئے گا دریا یہاں گرے گا، پیچھے جگہ خالی دکھائی دے گی۔ جب بہت زیادہ پانی گرے گا تو وہاں سے یہاں تک گرے گا، اور جب گرمیوں کے زمانے میں ذرا اس کا زور کم رہے گا تو آگے تو گرے گا، پیچھے دکھائی دے گا۔ وہاں میں نے کیا دیکھا عزیزان گرامی، ہم نے خود حیرت سے دیکھا ہے، تو کئی مرتبہ گئے ہیں، تو ایک وقت ایسا تھا کہ دریا کا زور شور گرنا ویسا نہیں تھا۔ میں نے دیکھا پیچھے چٹان پر لکھے ہوئے 5 نام لکھے دیکھے، چٹان پر پتھر پر نقش ہیں یہ 5 نام، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ میسور جاؤ اور جا کے دیکھیں آپ لوگ وہاں، یہ اس چٹان پر لکھنے والا کون؟ نہ کشتی سے جا کے لکھ سکتے ہیں، نہ اوپر سے کسی طرح وہاں پہنچ کے لکھ سکتے ہیں، جو جانا چاہے گا ہلاک ہو جائے گا، اس لیے پانی ہے، دریا ہے پورا جو گر رہا ہے، کم دھارے میں بھی اگر گر رہا ہے جب بھی کوئی وہاں پہنچ نہیں سکتا۔ یہ وہاں کون سا خط تھا اور کس کا ہاتھ تھا اور کس کا قلم تھا جس نے پتھر پر یہ لکھ دیا؟ جب پتھر پہ لکھا جا سکتا ہے تو ہمارے دلوں پر کیوں نہ لکھا ہوا ہو محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ یہ تو ہم نے آپ کے سامنے اپنی عملی زندگی کی مثال پیش کی ہے۔ ہم نے پوچھا لوگوں سے یہ کیسے ہے، وہ خود حیران تھے، ان کا دیکھتے ہیں ہمیں یہ نہیں اندازہ ہو سکتا کس نے لکھا ہوگا۔ جبکہ جہاں وہ مردان غیب کی قبر ہے وہاں ابھی جو فریم لگے ہوئے ہیں اس میں اہل بیت اطہار کا ذکر ہے۔ ہر جگہ ایسے ہندوستان میں بھی جہاں جہاں کونے کونے میں جاتے ہیں وہاں بھی بہت سی نشانیاں ہیں، دنیا میں جہاں جا کے وہاں بہت نشانیاں ہیں، بس نشانی دیکھنے کی توفیق ہو جائے۔ قرآن کریم کی ایک آیت سناؤں، یمرون علیہا وہم عنہا معرضون، یہ ہماری نشانیوں کی طرف سے گزر جاتے ہیں منہ موڑے ہوئے، دیکھنا بھی نہیں چاہتے کیا ہے اللہ کی نشانی۔ جب دنیا میں بہت سے ایسے ہیں جو اللہ کی نشانیوں سے منہ موڑ کے نکل جاتے ہیں تو جن کے دلوں میں بغض ہو اہل بیت کا، وہ کہاں دیکھیں گے، کہاں ذکر ہے، کہاں نشانی۔
صلوات محمد و آل محمد۔ پنجتن کون؟ بہت سی باتیں، لیکن میں قرآن کریم سے 2 واقعے، 2 سورے، 2 آیات سنیے۔ ایک یہی آیت جس سے میں نے آپ کے سامنے کہ یہ 2 آیات مل کر ہیں، 22 اور 23۔ تری الظالمین مشفقین مما کسبوا وهو واقع بهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات لهم ما یشاءون عند ربهم ذلک هو الفضل الکبیر۔ ذلک الذی، اب یہ دوسری ہے جس سے میں نے آپ کو روزانہ شروع کر رہا ہوں۔ ذلک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ صلوات اللہ۔ ان کا ترجمہ، ان کی تفسیر میں جاؤں تو بہت وقت آپ کا جو کہنا چاہتا ہوں رک جائے گا۔ اب ہم اس آیت کے اس فقرے کو ہمیشہ سنتے ہیں، قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے رسول آپ کہہ دیجئے ان سے کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا مگر میرے قرابت داروں کی مودت۔ جبکہ اگر ہم دونوں آیتوں کو ملا کے ترجمہ صرف پیش کر دیں آپ کے سامنے تو کیا ہے؟ اے رسول تری الظالمین، دیکھیں گے آپ ان ظالموں کو، مشفقین، ڈرتے ہوئے، خوف زدہ ہوتے ہوئے، مما کسبوا، جو دنیا میں اپنے بدعمالیوں، بدکرداریوں، گناہوں سے انہوں نے کمایا۔ آپ ان ظالموں کو اپنے ان اعمال کی بنیاد پر ڈرتے، کانپتے، خوف زدہ ہوتے دیکھیں گے۔ وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، جبکہ ان کی اس بدکرداریوں کا جو عذاب ہے، جو سزا ہے، وہ ان پر واقع ہو کر رہے گی۔ ظالموں کا ذکر ہو گیا، ایک ہی آیت ہے بھی، ایک ہی آیت ہے۔ اسی آیت کا دوسرا فقرہ، اور جو لوگ ایمان لائے، وہ عمل صالح بجا لائے، اچھے اچھے کام کیے انہوں نے، فی روضات الجنات، یہ جنت کے باغوں میں ہیں، لہم ما یشاءون عند ربہم، جو کچھ بھی یہ چاہتے ہیں وہ ان کے رب کے پاس ان کے لیے ہے۔ ایمان لانے والے، اچھا کام کرنے والے، یہ جو چاہیں گے، وہ توجہ کریں آپ، جو ایمان لے آئے، نیک کام کر لیے، ان کے لیے ضمانت دے رہا ہے قرآن کے اللہ کے پاس وہ سب کچھ ان کے لیے ہے جو یہ چاہیں گے۔ مطلب ہماری مرضی کے مطابق وہاں سب ہے، تو جس نے ہم کو ایمان دلوا دیا ہو اس کی مرضی کے مطابق کیا نہ ہوگا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ ہمارے لیے ما یشاؤن، لہم ما یشاؤن عند ربہم۔ میں اس کی تفسیر میں ابھی نہیں جاؤں گا، ورنہ کسی اور بیان کروں گا آپ سے، اشارتاً کہہ دوں، اچھا لگے گا آپ کو، اچھا لگے گا۔ آپ جنت میں، ہم آپ جنت میں ہیں۔ یہ ایک پرندہ اڑتا ہوا جا رہا ہے، بہت خوبصورت تیتر ہے، پرندہ ہے، کوئی ہے، دیکھا، دل میں آیا، دل میں کیا خواہش ہوئی، یہ بھنا ہوا ہم کو ملتا ہم کھاتے، بھنا ہوا روسٹڈ ہم کو مل جاتا ہم کھاتے۔ اسی وقت وہ پرندہ بھنی ہوئی شکل میں آپ تک، اور جب آپ، یہ تفسیر میں ہے، قرآن میں اپنے دوست نہیں کہہ رہا ہوں، جب ہم اسے کھا چکیں گے وہ پھر اڑے گا، پھر ویسے ہی جانے لگے گا۔ اتنی دیر کے لیے ہمارے ارادے کے مطابق اس کی پوری حیت بدل گئی، پھر زندہ ہوا، پھر چلا گیا۔ عزیزان گرامی، ہماری مرضی پر جنت میں زندگی کو موت ملے گی اور موت کو پھر زندگی مل جائے گی،
ہماری مرضی پر مومن خالی جو چاہو گے ملے گا، تو جس نے یہ سب سکھایا ہو اس کی ٹھوکروں میں مردہ کیسا نہیں زندہ ہو جائے گا؟ صلوات محمد و آل محمد پر۔ اور اس لیے یہ پہلی آیت ابھی ہوئی تمام، جو بھی یہ چاہیں گے وہ ہوگا، اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے ان کے لیے۔ اب آگے کی آیت میں اس کو ملا لیجئے، اور یہی وہ انعام ہے، ذالک الذی، یہی وہ انعام ہے، یبشر اللہ، جو اللہ بشارت دیتا ہے اپنے بندوں کو جو عمل صالح کر چکے، ایمان لا چکے، عباد الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ سب کیا جنہوں نے، تو یہی انعام ان کا ہے۔ وہ بشارت جو اب یہاں کہی جا رہی ہے وہ پہلے کی آیت سے ملا لیجئے، اگر ایمان ہے، عمل صالح ہے، تو یہ سب ہے، اور یہی انعام ان کے لیے ہے، یہی بشارت ان کے لیے ہے جو ایمان لائے، عمل صالح بجا لائے۔ کہہ دیجئے رسول آپ ان سب سے، میں تم سے کوئی سوال اپنی اس تمام رسالت، ان تمام محنتوں، ان تمام زحمتوں کے مقابلے میں نہیں چاہتا، مگر یہ کہ میرے قرابت داروں کی محبت۔ قرآن نے ایک اور جگہ کہا، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں اور اضافہ کروں گا۔ یہاں جیسے ہی محبت کا سوال ہوا، فوراً قرآن کی ایک آیت کیا، ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنہ، اور جو بھی نیکیوں کو کمائے گا، بڑھائے گا، ان کو حاصل کرے گا، ہم اور اضافہ کریں گے اس کی نیکی میں۔ توجہ کرنا، جیسے ہی بشارت محبت اہل بیت کی دی گئی، ویسے یہ کہا گیا کہ جو جتنی نیکی کرے گا اور اضافہ کریں گے۔ اب تو پہچانو کہ جب عام باتوں کے لیے اس نے کہا تم شکر ادا کرو، ہم بڑھاتے جائیں گے، تو یہ نہ تصور کرنا کہ محبت کا جذبہ کیوں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ہمارے پاس محبت ہے، وہ بڑھاتا چلا جائے گا، بڑھاتا چلا جائے گا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ ان اللہ غفور شکور، بات تمام ہو گئی۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا۔ اب شکور کا ترجمہ کیا کروں؟ شکور کا ترجمہ کیا کروں؟ وہ بڑا شکر بھیجنے والا ہے، اردو ترجمہ تو یہی ہوگا۔ جی نہیں، ہر مفسر جائے گا اس بات تک، اس کے لیے نہیں کہا جائے گا، وہاں یہ کہا جائے گا کہ وہ بڑا بخشنے والا ہے اور بڑی قدردانی کرنے والا ہے۔ تو کاہے کی قدردانی کرے گا؟ رسول آپ کہہ دیں ان کی محبت، اجر رسالت، اگر اسے تم مان لو گے تو اور اضافہ، اور اضافہ، اور اضافہ ہوگا، اور اسی کی وہ قدر کرتا رہے گا، انعام دیتا رہے گا۔ صلوات محمد علیہ۔ آئیے، جب یہ آیت میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے، محکم طور پر تاریخ کے 2 واقعے، 2 آیتیں، یہ آیت آپ نے سن لی، برابر آپ کے سامنے تلاوت ہو رہی ہے، واقعہ کیا ہے، اور واقعہ بھی سن لیجئے۔ لکھنے والے کون ہیں؟ لکھنے والے بھی کوئی معمولی شخص نہیں ہے۔ میں نے کبھی کہا ہے، یہاں دوہرا دوں، عالم اسلام میں ایک بہت بڑا نام ہے مفسرین میں جو قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، جو تفسیر کے سبق دیے۔ عالم اسلام میں ایک بہت بڑے مفسر ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ علامہ جار اللہ زمخشری۔ ان کے نام پر جو تفسیر ہے وہ منسوب ہے تفسیر زمخشری، جبکہ اس کا اصلی نام ہے تفسیر کشاف۔ تفسیر کشاف کو اگر آپ لکھیں تو کاف الف پھر لام شین الف فے، یہ وہ کشاف۔ اس تفسیر کے ٹائٹل پیج پر 2 شعر لکھے ہوئے ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے، الجہل کالداء والکشاف کشافی۔ ترجمہ کروں،
یہ تفسیر میں کسی تمہید سے کہہ رہا ہوں اس لیے تاکہ آپ پہچانیں جو آگے بات کہوں گا اس کی اہمیت کیا ہے۔ میں نے پیدا کیا نا کہ 2 سورے، ایک سورے کی بات کر لی آپ کے سامنے، سورہ شورا، اس میں سے اس آیت کو آپ کے سامنے پیش کر دیا میں نے آپ سے کہا تاریخ کے 2 واقعے میں سے پہلا واقعہ سن لیجئے، میں نے کہا 2 مفسرین بڑوں میں سے اس مفسر کی بات سن لیجئے۔ تفسیر کشاف وہ تفسیر ہے کہ جس سے نقل کیا آگے کے لوگوں نے، تفسیر رازی علامہ زمخشری نے یہ لکھا، بیضاوی علامہ زمخشری نے یہ لکھا، ہر ایک ان سے نقل کر رہا ہے۔ اور ان کی تفسیر میں کیا لکھا گیا شروع ہی میں، بالکل شروع میں، جہالت ایک مرض ہے، ترجمہ کر رہا ہوں، الجہل کالداء، جہالت مثل ایک بیماری کے، آج کل بہت بڑی بیماری چل رہی ہے، جہالت کو بھی علامہ زمخشری ایک بیماری کہہ رہے ہیں، ایک وبا، جہالت ایک بیماری ہے، والکشاف و کشافی، اور یہ جو تفسیر کشاف ہے یہ اس جہالت سے مثل شفا دینے والے کے، ایک ہی لفظ کے انہوں نے 2 فائدے اٹھائے، نام کشاف کھولنے والا، کشافی شفا دینے والا، ایک ہی لفظ عربی کا لیکن اس پر ذات سے بدل کے دونوں مطلب اس کے نکل آئے۔ یہ کتاب کشاف جہالت کو ہٹا کر، پردے ہٹا کر کھولنے والی کتاب، اسی سے اگر پڑھو گے تو شفا ملے گی جہالت کے مرض سے۔ تو ٹھیک ہے، علامہ زمخشری آپ نے تفسیر کشاف کو جہالت کا مرض دور کرنے کے لیے کتاب قرار دیا، تفسیر قرار دیا۔ جب آپ اس سورہ شورا کی اس آیت کو لکھنے چلے، پرانے زمانے کا جو چھاپا ہوتا تھا، کاغذ ہوتا تھا، بادامی کاغذ، موٹا کاغذ، یہ بڑی اس کی جلد، سائز اس کا، اس پر تقریباً 1.25 یا 2.5 صفحوں پر اس آیت کی تفسیر ہے جو میں نے خود دیکھی۔ اب آئیے، اہل بیت 5، کوئی اور نہیں، اتنا بڑا مفسر، ایسی کتاب، تمام عالم اسلام جب قرآنی تفسیر میں جائے گا تو ان کو رد نہیں کر سکتا، ان کا انکار نہیں کر سکتا، ان کو غلط نہیں کہہ سکتا۔ وہ صاحب کشاف یہ لکھ رہے ہیں، لوگ آخر دور نبوت ہے، رسول کے پاس آنے لگے، آ کر کہنے لگے آپ نے ہمارے لیے بڑی محنتیں، مشقتیں، زحمتیں اٹھائیں، بڑی اذیتیں، مصیبتیں برداشت کیں، ہم چاہتے ہیں ہم آپ کی خدمت میں کوئی نذرانہ پیش کریں۔ تو انہوں نے لکھا، یہ سلسلہ تقریباً 3 دن تک رہا، کھلے میدان میں لوگ آتے تھے، ایک طبق سونے یا چاندی کا، اس میں جواہرات بھرے ہوئے لا کر پیش کرتے تھے، یہ قبول کر لیجئے۔ میں نے کبھی اس کو کہا ہے، لانے والے بیچارے یہ نہیں سمجھ پائے کہ تمہارے جواہرات کی ضرورت رسول کو نہیں ہے، تم جواہرات لے کر آ رہے ہو، وہ جواہرات کنکر اٹھاتے تھے تو بن جاتے تھے۔ صلوات محمد علیہ۔ انہیں ضرورت نہیں ہے، آپ سونے کا طبق لے رہے ہیں، وہ اشارہ کرتے ہیں دیوار سونے کی ہو جاتی تھی، انہیں ضرورت نہیں، مگر چلیے عقیدت تھی، جس کے پاس جو تھا وہ لایا۔ تو انہوں نے لکھا ہر روز ہمارے حضور منہ موڑ لیتے تھے، اب آپ ہماری طرف دیکھیں گے، ہر روز حضور منہ موڑ لیتے تھے، نہیں دیکھتے تھے۔ کیا یہ کم ہے؟ کیا یہ اور چاہیے؟ کیا یہ اور چاہیے؟ اب آئیے، 5 تن 5 4 کون ہیں ان میں سے رسول کے ساتھ؟ اور قرآن کا یہ سورہ، قرآن کی یہ آیات، قرآن کا یہ واقعہ، تاریخ اسلام کا یہ واقعہ، کوئی شک نہ کرے کہ کون ہے 5۔ جب آخری دن تو رسول نے مجمع نے پوچھا، فرمایا یہ آیت آئی ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، رسول ان سے کہہ دو میں تمہارا یہ سب اجر نہیں چاہتا، یہ سونا چاندی جواہرات لے جاؤ، ہم کو یہ نہیں چاہیے، ہماری رسالت کی مصیبتوں کے مقابلے میں اگر کچھ دینا چاہتے ہو تو میرے قرابت داروں کی مودت۔ سنیے، ابھی سن لیجیے، جب یہ کہا تو لوگوں نے پوچھا، علامہ زمخشری لکھ رہے ہیں، جب یہ فرمایا
تو لوگوں نے گھبرا کے پوچھا یا رسول اللہ پھر یہ تو بتا دیجیے وہ کون ہے قرابت دار؟ میں کہتا ہوں جانتے سب تھے، لیکن اس لیے سوال کر لیا اب کسی کو شک نہ رہ جائے۔ توجہ کیجئے گا، زمخشری کی اس تفسیر کے صفحے پر جاؤ۔ جب لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کون ہے قرابت دار، تو انہوں نے لکھا، صفحے پر لکھے ہوئے صرف 4 نام چمک رہے ہیں کہ رسول نے فرمایا علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ ہے میرے قرابت دار۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ کوئی شک نہ رہ جائے۔ پھر اس محبت کی قیمت بتائی، خالی یہ نہیں کہ بس محبت رکھو ان 4 سے، قیمت بتائی۔ وہ قیمت بعد میں بتاؤں، پہلے ایک حدیث سن لیجئے۔ حضور کا ایک قول، ایک حدیث جس میں آپ فرما رہے ہیں حبی وحب اہل بیتی، میں اور میرے اہل بیت کی محبت، اہل بیت کے نام سن لیا آپ نے۔ رسول فرما رہے میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت نافع، نفع دینے والی ہے، فی 7 مواطن، 7 موقعوں پر، احوالہن عظیمہ، ان کا خوف، ان کا حول بہت سخت ہے۔ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ اس محبت کو اپنے پاس سے ہٹنے نہیں دیتے۔ 7 رسول فرما رہے 7 جگہوں پر میری اور میرے اہل بیت کی محبت، جتن کی محبت نفع دے گی۔ عند الوفات، موت کے وقت، وفی القبر، قبر میں، عند الوفات وفی القبر، قبر میں، عند الوفات، وفات کے وقت، عند الموت، موت کے وقت، عند الوفات، وفات موت کے وقت، وفی القبر، قبر میں، وعند النشور، تیسرا موقع جب حشر و نشر ہوگا، قبر سے اٹھے گا مردہ، وہاں یہ محبت فائدہ دے گی۔ عند الکتاب، جب قیامت میں اس کے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ میں ایک ایک کی تفسیر بیان کرتا ہوں، وقت کا خیال ہے۔ عند الکتاب، جب اس کے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال ہوگا، یہ محبت فائدہ دے گی۔ عند الحساب، جب قیامت میں اس کے اعمال کا حساب ہو رہا ہوگا، اس وقت یہ محبت فائدہ دے گی۔ عند المیزان، جب ترازو میں نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے۔ چھٹی، اب 7ویں سن لیجیے۔ عند الحساب، عند المیزان، جب ترازو میں تولے جا رہے ہو، حساب کتاب ہو رہا ہو۔ آخری، وعند الصراط، جب یہاں سے نکل کے وہاں جانے کا موقع ہوگا، کہیں بیچ میں جہنم میں نہ گرا دیے جائیں۔ یہ محبت کام آئے گی، ایک بجلی کی طرح چمک کر مومن جنت میں پہنچے گا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ دوستو اور عزیزو، بس اتنا اور کہہ دوں تاکہ آج کی بات تمام ہو جائے اس آیت سے متعلق، کہ پھر یہاں علامہ زمخشری نے، صاحب تفسیر کشاف نے، وہ 7 حدیثیں محبت پر اور 7 حدیثیں عداوت پر لکھی، جو آپ ہزاروں بار سن چکے ہوں گے مجالس میں۔ ان میں سے 2 ایک نادر حدیث ہیں جو وہاں کتاب میں نہیں ہیں، علماء نے باہر سے بیان کی اور جگہوں سے۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، ہم نہیں کہہ رہے، علماء اسلام کا بہت بڑا نام، مفسرین میں بہت بڑا نام علامہ زمخشری صاحب تفسیر کشاف، پہلی حدیث اس میں علی کی لفظ نہیں ہے، یہ بعد میں ہے،
بات کی حدیث میں معلوم نہیں، میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ فرق کیوں ہوا ہے۔ پہلی حدیث من مات علی، جو بھی مر جائے محبت آل محمد دل میں رکھ کر، مات شہیدہ، وہ شہادت کی موت مرتا ہے۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا، جو رسول فرما رہے ہیں اس آیت کی تفسیر کے بعد، علامہ زمخشری لکھ رہے ہیں، جو بھی محبت آل محمد، میرے اہل بیت کی محبت دل میں رکھ کے جو مر جائے گا، مات مغفورا، وہ بخشا ہوا مرے گا۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، جو میرے اہل بیت کی محبت دل میں رکھ کر مر جائے گا، دنیا سے اٹھے گا، وہ ایسے جائے گا جیسے توبہ کیا ہوا۔ اور پھر دو ایک نادر حدیثیں یہاں پر ہیں۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات مستقبل الایمان، جو ان کی محبت دل میں رکھ کر مر جائے گا وہ اس طرح مرے گا جیسے اس کا ایمان کامل ہے، کمال ایمان کی حالت میں۔ اب اسی میں یہ ہے، الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ و منکر و نکیر، جو ان کی محبت دل میں رکھ کر مر جائے گا، اللہ اس کی قبر کو ملائکہ رحمت کی زیارت گاہ قرار دے گا، اور جو منکر و نکیر ہے ان کی بھی۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں، آپ فتویٰ دیتے ہیں کیا بدعت ہے کیا سنت ہے، قبروں پر جانا بدعت۔ سب سے بڑا مفسر آپ کا لکھ رہا ہے کہ حضور نے فرمایا جو ان کی محبت دل میں رکھ کر مر جائے، اللہ اس کی قبر کو رحمت کے ملائکہ کی زیارت گاہ قرار دیتا ہے۔ اور جب ایک عام مومن کی قبر ملائکہ رحمت کی زیارت گاہ بن جائے تو امیر المومنین تک جانے والے کا کیا مطلب ہوگا؟ صلوات محمد وآل محمد، جو اس روضے تک جائے۔ دوستو عزیزو، کمی نہ رہ جائے مسائل میں، اس لیے میں بات کو یہیں چھوڑتا ہوں۔ پھر مسلسل احادیث وہ بھی ہیں جو بغض آل محمد دل میں رکھنے والوں کے لیے ہے۔ ایک قیدوس میں سے جس کو علامہ راضی نے بھی نقل کیا، الا ومن مات علی بغض آل محمد جاء یوم القیامت مکتوب بین عینیہ آئس من رحمت اللہ، اور اس کا ایک لقب لکھا انہوں نے بعد میں، وہ شخص جو آل محمد، رسول فرما رہے ہیں، جو ان کا بغض عداوت کینہ رکھ کے مرے گا، جب وہ قیامت میں اٹھے گا تو اللہ اس کی پیشانی پہ یہ لکھا ہوا ہوگا آئس من رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت سے مایوس تھا۔ اور آئس من رحمت اللہ کے لیے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، پیشانی پہ لکھا ہوگا آئس من رحمت اللہ۔ علامہ راضی نے لکھا یہ لقب شیطان کا ہے۔ صلوات محمد وآلہ محمد۔ خدا محفوظ رکھے، خدا محفوظ رکھے۔ وقتی جذبے میں اس کا جو دل چاہے کہہ لے کر لے، لیکن اپنی کتابوں تک جائیں ہم سب۔ یہ ایک واقعہ، اب نہیں ہے وقت کہ میں دوسری بات بھی آپ سے کہوں، دوسرا واقعہ قرآن کی دوسری آیت، لیکن تمام نہ ہو، تمام کر لوں بات کو 2 لفظوں میں کہہ لوں گا۔ عادت ہے میری، چاہے بات کو دیر تک کہوں گا، جلدی کہہ لوں، جلدی کہہ لوں گا۔ دوسرا واقعہ، دوسرا سورہ، دوسری جگہ آل عمران، دوسرا سورہ، اسی کے اندر آپ نے اس دن سنا مباہلہ، نصارہ سے علم برباد، پھر بددعا کی منزل، سب نے لکھا۔ یہ دوسرا واقعہ اہل بیت کون، آج کی بات تمام کر لوں، اہل بیت کون، پہلی بات سن لی آپ نے، یہ 5۔ اب دوسری جگہ، دوسرا واقعہ، دوسرا وقت، دوسرا سورہ، دوسری آیت، جس کو میں نے ابھی آپ سے کہا مباہلہ، نصارہ، نجران سب ہیں۔ یہاں علامہ راضی لکھ رہے ہیں، صاحب کشاف سے نقل کر رہے ہیں
کہ رسول جب نصارہ نجران کے مقابلے میں لے کر چلے تو آپ کے ساتھ 4 ہی لوگ تھے، علی، فاطمہ، حسن، حسین صلوات محمد علیہ۔ یہ 4 خالی لے کر چلے۔ کب؟ جب اللہ نے حکم دیا ان سے کہو تم اپنے نفوس کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو لے کے آؤ، ہم بھی لے کر آئیں۔ تو یہ واقعہ حضور کی زندگی کے آخر کا ہے۔ وہاں کوئی تو تلاش کرے کہ ان 5 کے سوا کوئی اور ہوتا ایسا کہ جو جا سکے، کوئی اور نہیں ہے۔ اور جب رسول ان سب کو لے کر چلے تو علامہ راضی نے لکھا کیوں لے کر چلے؟ بات تھی سچائی کی، بات تھی صداقت کی، کیونکہ جھوٹوں پر لعنت ہونا ہے تو سچے ہی آئیں گے لعنت بھیجنے، جن پر کبھی جھوٹ کا اطلاق نہ ہو۔ علامہ راضی نے بڑا قیمتی جملہ لکھا، رسول اپنے ساتھ اپنے ان 5 اہل بیت، 4 اہل بیت کو لے کر نہیں آ رہے تھے، بلکہ سچائی کی نشانیوں کو لے کر آ رہے تھے۔ صلوات محمد وآل محمد پر۔ یہ اہل بیت نہیں ہے، یہ سچائی کی نشانیاں ہیں، سچ کی نشانیاں ہیں۔ علائم الصدق لکھا انہوں نے، اس لیے اگر جو ان کو ساتھ رکھے گا اس کے ساتھ سچ ہے، حق ہے، سچائی ہے۔ دوستو بس آج کی بات انہی علائم صدق میں جن کو یہ سند دے دیں، جن کو یہ کہہ دیں کہ یہ ٹھیک، یہ سچے، یہ اچھے۔ امام حسین بھیج رہے ہیں اپنے بھائی کو کوفے کی طرف، حضرت مسلم ابن عقیل کیا لکھ کر بھیجا کوفے والوں کو؟ بڑے بڑے مورخین نے لکھا جب کوفے پہنچے تو پہلے ہی دن 30,000، ایک دو نہیں، 30,000 انسان آپ کے ساتھ آئے، اور خط پہ لکھا انا باعث الیکم اخی وابن عمی ثقتی من اہل بیتی مسلم ابن عقیل، میں حسین ابن علی تم لوگوں کی طرف بھیج رہا ہوں میرے بھائی کو، میرے شہزاد بھائی کو، میرے اہل بیت میں جو ثقہ ہے، سب سے معتبر علم میں، فضل میں، شریعت کے پہنچانے میں، مسلم ابن عقیل کو۔ جب چلنے لگے ایک ایک سے رخصت ہوئے، اس وقت چاہنے والی شریک حیات اگر مناسب سمجھیں یہ بچے آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے، ان کو آپ اپنے ساتھ لے لیں، آپ کو بھی اچھا لگے گا، آپ کو بھی پردیس میں دل لگے گا۔ میں نہیں کہہ سکتا کیا منظر ہوگا، ہاں لوگوں نے اتنا لکھا کہ حضرت مسلم ابن عقیل جب رخصت ہوئے ہیں بنی ہاشم سے، محلہ بنی ہاشم سے، خانوادہ بنی ہاشم سے رخصت ہوئے ہیں، تو اس وقت سے کوہرام تھا وہاں، وہ اس سے کم نہ تھا جو کربلا میں حضرت علی اکبر کے رخصت ہوتے تھے۔ وہ حضرت مسلم اپنے 2 معصوم چھوٹے بچوں کو لے کر آئے، سفر کوفے آئے، وقت گزرنا شروع، مجھے شہادت حضرت مسلم نہیں پڑھنا ہے، وقت گزرنے لگا، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ ابن زیاد اپنے کینے اور بغض کے اعتبار سے اس نے حضرت مسلم کو شہید کیا۔ اتنا ہے کہ آپ نے اپنے دونوں بچوں کو کوفے میں مولا کے وقت سے قاضی تھا، جس کا نام آپ لوگ جانتے ہیں، قاضی شریع، اس کے حوالے کر دیا تھا کہ ان بچوں کو تمہارے پاس امانت۔ جب حالات خراب ہو گئے کوفے کے، حضرت مسلم کی شہادت ہو گئی، ڈر رہا ہے قاضی شریع، پتہ چل گیا تو میرا کیا ہوگا، اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ ان بچوں کو لے جا کر رات کے اندھیرے میں، رات کے سناٹے میں شارع مدینہ پر کھڑے ہو جانا،
اور اگر کوئی قافلہ مدینے جا رہا ہو تو ان بچوں کو اس قافلے میں کر دینا. معصوم بچے، یتیم بچے، نہ ماں ساتھ میں اب ہے، نہ بھائی ساتھ میں ہے، نہ کوئی اور ہے، پردیس، غریب الوطنی، اکیلے دو بچے. جو کہہ لے کوئی، تو بابا کا بھی سایہ سر پر نہیں. لے کر چلا قاضی شریح کا فرزند دونوں بچوں کو. صاحب ناسخ التواریخ نے اس کو لکھا. آیا رات کے سناٹے میں اس راستے پر بیٹھ گیا جو عراق سے شام جاتا ہے اور حجاز جاتا تھا. مدینے کے شارع مدینہ پر آ کے بیٹھا، دیکھا سامنے گرد اڑ رہی ہے، لیکن اندازہ یہ ہے کہ یہ کارواں آگے جا چکا ہے، آ نہیں رہا ہے، جا چکا ہے. اس کی گرد نظر آ رہی ہے، رات کا وقت ہے. بچوں سے اتنا کہا، پتہ نہیں بچوں پھر کوئی کارواں ملے نہ ملے، ایسے ہی کہا ہوگا، تم جا کر اس کارواں سے متصل ہو جاؤ، یہ مدینے جا رہا ہے، تم ساتھ چلے جاؤ. اللہ اکبر. میں یہاں قرآن کی آیات پڑھتا، یہاں واقعات بیان کرتا، چند جملے عبرت کی بات. رسول کو حکم ہے کوئی غیر مسلم آ جائے اسے امن کی جگہ پہنچاؤ اگر وہ پناہ لینے آئے. یہاں وقت کا قاضی، اس کا بچہ جو پناہ لیے ہوئے دو بچے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ امن کی جگہ پہنچانے کی بات نہیں ہے، وہ سامنے کارواں جا رہا ہے، چلے جاؤ. تاریخ نے لکھا دونوں بچے بہت تیز قدموں سے آگے بڑھے، چھوٹے کمسن بچے، رات کا وقت. جب وہاں پہنچے قریب تو دیکھا گرد کارواں تو ہے، قافلے کے جانے کی گرد اڑ رہی مگر قافلہ نہیں ہے، قافلہ جا چکا ہے. رات بھر بچے ایک جگہ پر راستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جس قید خانے میں تھے اس کے نگہبان نے جب یہ معلوم کر لیا تھا کہ یہ بچے خانوادہ رسالت کے ہیں تو اس کو بڑا رحم آیا، ہاتھ جوڑے، معافی مانگی اور ان بچوں کو رہا کر دیا. تاریخ یہ ایک الگ بات ہے کہ جب صبح ابن زیاد کو پتہ چلا کہ مشکور نے بچوں کو رہا کر دیا تو اس کو بڑے ظلم سے شہید کیا گیا، لیکن اس کے باوجود وقت آخر تک وہ یہ کہتا رہا میں نے بہت ٹھیک کیا، میں نے بہت اچھا کیا. ہاں بچوں سے اس نے ضرور کہا تھا دیکھو بچوں، جا تو رہے ہو، زمانہ دشمن ہے، راتوں کو سفر کرنا، دن کو کہیں پناہ دے دینا. وہی بچے، وقت گزر گیا. میں نے ساری بات کو سمیٹ کے اتنا کہا، وہ وقت آ گیا کہ بچے قیدی بنائے گئے، قید خانے میں رہے، مشکور نے آزاد کیا، راتوں کے سفر کے حساب سے پھر چلے، اور اب آئے کہ اب صبح ہو رہی تو کیا کریں. سارا واقعہ، وقت، تاریخ سب سمیٹ کے کہہ رہا ہوں. آئے، آ کر دونوں بچے ایک درخت پر بیٹھ گئے. ایک کھجور کا درخت جس کی دو شاخیں تھیں، ان کے قریب دونوں بچے بیٹھ گئے کہ دن کو ہمیں نہیں چلنا چاہیے. وہ کھجور کے دونوں تنے جو شاخیں تھیں وہ پانی کے اوپر جھکی ہوئی تھی. ایک کنیز آئی، اپنی مالکہ کی طرف سے پانی بھرنے آئی، آ کے اس نے ڈول ڈالا پانی کے لیے دریا میں، پانی میں، نہر میں. تو روایت کا فقرہ سنیں گے آپ. میں لکھا کہ اس نے ایسا دیکھا کأنہما، میں روایت کا فقرہ نقل کر رہا ہوں، کأنہما عاکسان، کأنہما قمران عاکسان فی الماء. اس کو ایسا لگا جیسے پانی میں دو چاند چمک رہے ہیں. سر اٹھا کے دیکھا دو معصوم بچے. بچوں آپ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کون ہیں؟ جب سب معلوم ہو گیا تو اتنا کہا دنیا بہت خراب ہے، حالات بہت خراب ہے، میری مالکہ جو ہے وہ بڑی چاہنے والی اہل بیت کی ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں. بچوں کو لے کے گھر آ گئی. جب مالکہ نے سنا یہ مسلم کے فرزند ہیں، بڑے احترام سے اندر لے گئی، حجرہ صاف کیا، فرش صاف کیا، بچوں کو بٹھایا، غذا کا اہتمام، جو کچھ کر رہی ہے بچوں کے لیے. دن گزرا، رات آئی. اس کا شوہر بہت دشمن ہے اہل بیت. وہ گھر میں آیا رات کے وقت، کھانا مانگا.
اس کی زوجہ نے چہرہ دیکھا، کہاں سے آ رہا ہے؟ بہت تھکا ہوا لگ رہا ہے۔ کہا قید خانے سے مسلم کے فرزند فرار ہو گئے، نکال دیے گئے، میں ان کو ڈھونڈتا پھر رہا ہوں۔ کیوں ڈھونڈ رہا ہے؟ کہا ان کو قتل کر کے لے جاؤں گا، ابن زیاد سے بڑا انعام ملے گا۔ زوجہ نے اتنا کہا کیوں؟ جناب سیدہ کے خاندان کے ساتھ دشمنی کرتا ہے۔ باتیں ہو رہی تھی، اندر ایک بچے کی آنکھ کھلی، ایک نے دوسرے بھائی کو جگایا، کہا بھیا کیا سو رہے ہو؟ ابھی خواب میں دیکھا کہ نانا رسول خدا آئے ہوئے ہیں، بابا مسلم عقیل ہیں، وہ اپنے ہمارے بابا سے دادا سے کہہ رہے ہیں مسلم سے جناب رسول خدا، اے مسلم اپنے بچوں کو کہاں چھوڑا ہے؟ وہ جواب دے رہے ہیں ہاں ابھی آتے ہوں گے۔ دوسرے بھائی نے کہا ہم نے بھی یہی خواب دیکھا ہے، ہم نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ عزیزوں کچھ دیر نہ گزری تھی، اس نے آواز سنی، اندر آیا، بچوں کو دیکھا، پوچھا آپ کون ہیں؟ جب جواب دے دیا کہ ہم مسلم کے یتیم، میں آپ کی تلاش میں تو میں دنیا میں تھا، میرے گھر میں ہیں۔ بچوں کو اٹھایا، بڑے ظلم سے ایک ستون در سے باندھا، صبح تک ظلم کرتا رہا، دریا کی طرف قتل کرنے لے چلا۔ چند جملوں میں بات تمام کر لوں، پیچھے پیچھے زوجہ دوڑتی ہوئی، جوان بیٹا دوڑتا ہوا، ارے کیا کر رہا ہے؟ تجھے رسول سے شرم نہیں؟ تجھے خانواد رسالت سے شرم نہیں؟ آیا دریا کے قریب، دونوں بچوں کو جب قتل کرنا چاہا، دوڑ دوڑ کر مومنہ روک رہی ہے، تلوار کا وار اپنی بیوی پر بھی کیا، جس کی کلائی کٹی، وہ اپنے خون میں لوٹ رہی ہے۔ بچے سے کہا، وہ بھی وار چلا گیا۔ آخر جب خود بڑھا، آخری فقرے سنے، ایک مرتبہ بڑا بھائی دوڑ کر چھوٹے بھائی سے لپٹ گیا، پہلے مجھے قتل کرنا اگر تو قتل کر۔ اتنا پوچھا تیری یہ خواہش کیوں ہے کہ تجھے پہلے قتل کروں؟ کہا سن لے اے شیخ، جب گھر سے چلے تھے میری ماں نے میرے چھوٹے بھائی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا، کہا تھا اس سے ہوشیار رہنا۔ ایک مرتبہ آگے بڑھا بچے کو گھسیٹ، دونوں بچوں نے آخری تمنا نماز کی، نمازیں ادا ہو رہی تھی، سر کٹتے گئے، لاشیں دریا میں ڈال دیے گئے۔ تاریخ نے لکھا جب تک دوسرے بھائی کا لاش آنا آ گیا، پہلی لاش دریا پر تیرتی رہی، یہاں تک کہ وہ بھی آیا، ساروں میں ہاتھ دیے دریا کی لہروں پر۔ آج جہاں روضہ طفلان مسلم ہے، وہاں وہ دونوں بچے